اور ایران دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے روایت ہے کہ جب حضور کی مکہ میں ولادت ہوئی تو ایران کے مرکزی آتش کدے میں جو آگ مسلسل صدیوں سے جل رہی تھی وہ اچانک بجھ گئی، اور فارس کے مذہبی پیشوا یہ سمجھ گئے کہ دنیا میں اللہ کا ایک نبی آ چکا ہے۔ پھر اسلام کا ایران سے روحانی رشتہ یا تعلق اس وقت پیدا ہوا جب ایران میں ایک فارسی شخص سلمان فارسی ایران سے حق کی تلاش میں نکلے اور لمبی جد و جہد کے بعد مدینہ آ کر اسلام قبول کیا۔ پھر 6 ہجری میں عرب کے ارد گرد موجود عالمی طاقتوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط بھیجے۔ ان میں رومی بادشاہ ہرقل، حبشہ کا نجاشی، مصر کا مقوقس اور فارس یعنی ایران کا بادشاہ خسرو پرویز بھی شامل تھا، جو اس وقت ساسانی سلطنت کا بادشاہ تھا، اور فارس پر 500 سالوں سے اس خاندان کی حکومت تھی۔ فارس کا یہ بادشاہ خود کو خدا کے برابر سمجھتا تھا اور ہر شخص کو اس کے دربار میں آتے وقت سجدہ کرنا پڑتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خسرو کو ایک خط ارسال کیا جسے حضرت عبداللہ بن حذافہ السہمی کے ذریعہ اس کے دربار میں بھیجا گیا۔ خسرو کے سامنے صحابی رسول نے بلند آواز سے خط کو پڑھا، جس کا متن کچھ یوں تھا: سلام ہو اس پر جو ہدایت کی پیروی کرے، میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام لے آؤ تو تم سلامت رہو گے اور اللہ تمہیں دگنا اجر عطا کرے گا، اگر تم نے منہ موڑا تو تمہاری قوم کا گناہ بھی تمہارے سر ہوگا۔ یہ الفاظ سن کر خسرو طیش میں آ گیا اور خط کو پھاڑ دیا۔ اس نے اپنے ایک سردار کو مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا۔ حضور کو جب اس کی اس حرکت کی خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو ٹکڑے ٹکڑے کیے ہیں، اسی طرح خدا اس کی سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ یہ بات حرف بحرف درست ثابت ہوئی، اور تھوڑے عرصے بعد خسرو پرویز کو خود اس کے بیٹے نے قتل کر ڈالا۔ کئی سالوں تک سلطنت فارس اور مسلمانوں کے بیچ چھوٹی